سب سے پہلے الفاظ نہیں ہے کہ اس کی مذمت کی جائے. اتنی ظلم اور بربریت کا واقعہ کہ دنیا کی ہسٹری میں اس کے بہت کم مثالیں ملتے اور ایسے ایک سیٹل ایریا میں اور حکومت ہوتے ہوئے اتنی دلیری کرنا اور اتنا ظلم کرنا انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. اور میں چونکہ نہیں تھا, عمرے میں تھا, آج یہ عید کے دن آیا واپس, اور جس طرح آیا تو وہی گاؤں سے میں نے مناسب سمجھا کہ دوسرے مصروفیات کے علاوہ یہ بہت ضروری کہ وہی جاؤ اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو. میرے ساتھ میرے پارٹی کی صوبائی جتنی لیڈرشپ ہے یہاں موجود ہے, وہ بھی ساتھ اس تکلیف دکھ میں ان کے ساتھ, اور یہاں ضلع کی بھی جو لیڈرشپ ہے سارے موجود ہیں. ہم ساری بحیثیت ایک ٹیم, ایک جرگہ, سب ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے آئے ہیں. ہمیں اس پر ضرور دکھ ہوا کہ اگر کسی نے اتنا بڑا ظلم کیا اور سب کو پتہ لگ بھی گیا, سیکرٹ نہیں رہا, تو پھر یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ نکلے گا. تو عمران خان تو دوسرے سیاستدانوں کے نام تو 2 سیکنڈ میں اس جیل میں ڈالنے کے آرڈر دیتے, تو وہ بندہ نکلا پھر کس طرح کہ اتنے ظلم کیا اور اتنی دردناک واقعات ہوئی, اور پھر ملک سے کس طرح نکل گیا اور فرار ہو گیا. اس بات پر بھی مجھے بہت افسوس ہے کہ اگر حضرت عمر کی ریاست کی باتیں تو کرتے اور مدینہ کی ریاست کی تو باتیں کرتے, تو اس کو وہی بھی کہ حضرت عمر اگر کسی کو تکلیف ہوتا تو راتوں رات ان کے ساتھ آتا, اس کے ساتھ شریک ہوتا. کہ ابھی تک وہ نہ خود آئے نہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہاں آئے کہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے اور اظہار کرے اور عملی کوئی اقدامات اٹھائے. تو ان کے ساتھ کئی ہماری یہ ضرور ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنی طرف سے, ہم سے جو
ناقد ہو سکتا تھا ابھی ان کے ساتھ امداد کی مدد کی. میں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو اپوزیشن لیڈر ہے نیشنل اسمبلی میں ہمارے پارٹی کی صدر ہے, کل پاکستان پہنچ رہے ہیں شہباز شریف صاحب, میں اس کو بھی کہوں گا اور وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اس آواز کو بلند کرے گا کہ ان کو انصاف ملے, اس فیملی خاندان کو انصاف ملے. اور صوبے میں بھی میرے ساتھ ہمارے ایم پی ایس صاحب ابھی ہے, وہ بھی آواز بلند کرتے رہے گی, اور ساتھ ساتھ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں گے, انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے. مگر ان کے لیے یہ انتہائی حکمرانوں کے لیے قابل شرم بات ہے, قابل افسوس بات ہے کہ ان کی حکومت ہوتے ہوئے اس طرح واقع اور اس دلیری. اور آج ان سے سوال ہے کہ آج تک آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں, کیا کیا, اس کو کوئی عملی اقدامات تو لینے چاہیے نا. اگر آ نہیں سکتے تو عملی اقدامات. کیا یہ حکومت صرف اس لیے بنی ہے کہ سیاستدان اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف صرف کارروائیاں کرے اور وہی بڑے بڑے باتیں کرے؟ یا عام آدمی کو بھی ریلیف چاہیے, انصاف چاہیے, اس کو یہاں آنا بھی چاہیے تھا اور عملی اقدامات بھی کر لینے چاہیے, جس سے قوم بھی مطمئن ہو اور ایک خاندان بھی مطمئن ہو, چار سدہ کے لوگ بھی مطمئن ہو کہ واقعی ان کو انصاف ملے, جو ابھی تک میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. میں یہاں سے ان کے ساتھ ان کے گھر سے یا آ کے یہاں سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں خود کہ ان کو فوری ایکشن لینا چاہیے, فوری عملی اقدامات کر لینا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی کے فلور پر بھی آواز بلند کریں گے انشاءاللہ. اپوزیشن کی جو تحریک شروع کی ہے, اگر اپوزیشن اس تحریک میں کامیاب ہو گئی حکومت کے اپوزیشن کے پاس سے دن کا چراغ ہے, میں بات یہ کروں گا. ایک دوسری بات جو کل واقع ہوا ہے اور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں, وزیرستان میں جس میں ہمارے فوجی جوان اور آفیسر شہید ہوئے, اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ آپ نے آگے اپوزیشن کی تحریک کی بات کی, تو اپوزیشن کے ساتھ بات ابھی اپوزیشن کی نہیں رہی, ابھی بات رہی قوم کی. اصل بات ابھی تحریک قوم کو چلانا ہے, پاکستانیوں کو, اپوزیشن کو نہیں. جن لوگوں نے بیٹ پر مہر لگایا ان کو بھی تحریک چلانا چاہیے. جن نااہلوں کو چابی دیے, انہوں نے جو اس کو یہ چیزیں سبز باغ دکھائے تھے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تو ہم ان سے وہ آگے کرنا نہیں چاہتے. ہم ان سے وہی چاہتے کہ جو پرانا پاکستان تھا اور جس طرح تھا وہ تو ہمیں رکھ دینا. اگر آپ مزید ریلیف نہیں دے سکتے, اگر ڈالر 110 روپے پر تھا تو ابھی 152 153 تک تو نہ لے جائے نا. اگر ڈیزل پیٹرول 60-70 پر تھے تو 120 130 پر تو نہ لے جائے نا. غریب آدمی کا جینا تو دو بار نہ کرے نا. تو ہماری یہ قرضوں کا جو بہت ڈیلی پاکستان پر بڑھ رہا ہے, یہ کہتے ہیں کہ پچھلے حکمرانوں سے ورثے میں ملا, وہ ورثہ تو رکھے نا. اگر آپ کو اپنے باپ سے جو چیز ملا ہے, عمران تو نالائق بیٹا ثابت ہو گیا, نالائق بیٹا. اگر کوئی قابل بیٹا ہو اس کو زیادہ کر دیتا ہے, اور ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ بوڑھا از وید ہے, وہ اس کو رکھتے ہیں, جتنا 100 روپے مل جائے 100 رکھتے ہیں. اور جو نالائق بیٹا ہو جوہر کا اس طرح, وہ اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ عمران تو نالائق بیٹا ثابت ہوا, جو ورثے میں ملا تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا. اگر آپ ریزروز کو دیکھیں, ڈالر کو دیکھیں, مہنگائی کو دیکھیں, ایک طوفان. تو یہ جو آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں, یہ اپوزیشن کی تحریک نہیں ہونی چاہیے, یہ پاکستانیوں کی تحریک ہونی چاہیے. ہم اپنی پارٹی کی بات نہیں کرتے, ہم اس قوم کی بات کرتے ہیں کہ اس طرح نہ ہو کہ یہ کشتی, یہ جو گاڑی چلا رہا ہے, اس طرح کڈے میں ڈوب جائے کہ پھر نکالنا مشکل ہو جائے. بچانے کی تحریک یہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو اور احتساب اکاؤنٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اگر 1 بلین ٹریز کو آپ کھولے, اور بلین ٹریز کے بعد یہ جو میٹرو بن رہا ہے پشاور میں, اس کا BRT کا منصوبہ, اس کو کھول لے تو پتہ لگ جائے گا کہ کرپشن کیا ہوتا ہے اور اصلی لوگ کون ہیں, جعلی لوگ کون ہیں. تو ان کے لیے تو حساب ہے نہیں. میرے بیٹے کو دیکھے کہ ہم بولتے ہیں, تو وہی ایک میرے بیٹے جو ابھی لندن سے آیا ہے 4 مہینے پہلے, اس کو اندر کیا کہ اس نے کرپشن کیا. خود جو لکھا ہے کہ 40 کروڑ ہمارے حکومت کے ذمے ان کا واجب الادا ہے, اور اس پر الزام 3 کروڑ کا رہا ہے. وہ جج نے کہہ دیا ہنسا کہ خدا کے لیے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. FIA والوں نے کورٹ میں بیان دیا ہے کہ نہیں ہماری کوئی قصور نہیں, ہمیں اوپر سے حکومت نے لکھے, وزیر نے, کہ اس کو اندر کرو, ہم نے اندر کیا. تو اس کو تو صرف یہ کام ہے, ہمارے پیچھے نیب, دوسرے کے پیچھے نیب, جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے نیب ہی لگا ہے, اس کا اور کام ہی نہیں ہے. جو لوگوں نے کرپشن کیا ہے ان کے جو لوگ ہیں اس کا تو نام ہی نہیں لیتا ہے. یہ تو ایک ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اس سے لوگ دباتے ہیں. مگر کب تک دب جائیں گے یہ لیس پر, یہ کب تک یہ پٹیاں لگائیں گے؟ ایک دن کھلے. یا بھی وہ جج صاحب کو دیکھو,
فاضی عیسیٰ صاحب کو، یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ اس کی ایک ریپوٹیشن، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر اس کے جائیداد ہے سب کچھ ہے، اس کے باپ کے تھے، اس کے دادا کے تھے، اگر اس کے بچوں کی بزنس ہے اپنی جگہ، اس کی سب کو پتہ ہے کہ بحیثیت چیف جسٹس ہائی کورٹ وہی کوئٹہ بلوچستان، بحیثیت ایک جج، اس نے کون سی 2 نمبری کیے اور کون سی کرپشن کی اور کس سے پیسے لیے، سب کو پتہ ہے. دنیا میں کوئی اس طرح ہے نہیں کہ مجھ سے کچھ لیا ہے. تو پھر صرف اس بار کہ آپ سچ بولتے، اگر اس طرح سچ بولنے والوں کو سارا اندر کرنا ہے، سارے اندر کرے تو پھر یہ ملک ہی نہیں رہے گا میرے خیال میں. نہیں میں کہتا ہوں ہم ہر ایک کی اپنی وہی سوچ، مگر ہم ملکی حساب سے وہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی چیزوں پاکستان کے خلاف نہیں ہونے چاہیے. سب سے پہلے پاکستان کی بات ہونی چاہیے، اور ہر ایک کو اپنا حق ہے کہ اپنے جو جائز ڈیمانڈ ہے اپنی بات کرے. اس کو کسی کو جائز بات سے دبانا بھی نہیں چاہیے، اور کسی کو اپنی بات حق ہر ایک کا ڈیمانڈ ہے، مگر بات ہم سارے پاکستانی ہیں. بات اگر پاکستان کی آتی ہے تو پہلے پاکستانی ہے، بعد میں دوسری بات.